نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 پلر ہیں، جن میں سے ایک مضبوط پلر زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر دین ادھورا اور ناقص، جس طرح نماز کے بغیر دین ادھورا اور ناقص۔ قرآن مقدس کے اندر 80 سے زائد مقامات وہ ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین کا ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس احکم الحاکمین نے 80 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جس سے اس امر کی اور اس حکم کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، 80 سے زائد مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امینا بالصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزک فلا صلاۃ۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے زکوٰۃ کا۔ اور اس سے آگے فرمایا کرتے تھے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز ہی نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کا حکم کوئی مشکل حکم نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا دشوار ہو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، تہ لگاتے رہتے ہیں، تو جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، جب یہ حکم سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ ان کے سمجھ میں ظاہری آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال کا جمع کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ تو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ کانپ جاتے ہیں صحابہ بھی، جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں کہ اس آیت پاک میں مال جمع کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس کے برخلاف جو مال کو جمع کرے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کی تدبیر نکالتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے ہیں حضرت عمر۔ معلوم کیا گیا کہ صحابہ تو بہت پریشان ہیں، لرز رہے ہیں کہ مال کو جمع کرنے پر دردناک عذاب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مال کو پاک کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تو مال جو جمع کیا ہوا ہے وہ پاک ہو جائے، اسی کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ جتنا مال تمہارے پاس جمع ہے سب کا سب قربان کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔ اور اس احکم الحاکمین کے رحمت پر اور اس کے رحمان ہونے پر قربان جائیے۔ سال بھر انسان مال کھاتا ہے، طرح طرح کی غذائیں کھاتا ہے،
کپڑے پہنتا ہے اور دیگر ضروریات میں مال کو صرف کرتا ہے، کوئی حساب نہیں۔ سال بھر کپڑا پہنا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ سال بھر کھانا کھایا ہے، کوئی حساب نہیں۔ حساب صرف اور صرف اس مال کا ہے جو سال بھر کھانے کے بعد، سال بھر پہننے کے بعد جو مال تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے، اس مال پر حساب لگایا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو وہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سال بھر جتنا کھانا ہے کھاؤ، پیو، پہنو، بناؤ، اس کے بعد جتنا بھی مال بچ گیا ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ سال بھر کے بعد آدھا مال نکالنا ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ چوتھائی مال نکالنا ہے، نہیں، بلکہ وہ مال جو تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، پہنتے پہنتے اور اپنا مکان رہنے کا بناتے بناتے جو تمہارے پاس مال بچ گیا ہے، اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور یہ 2.5% جو زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے مال کو پاک کر دے گی، صاف کر دے گی۔ اگر کسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، 2.5% نکالتا ہوا بھی آج مسلمان رو رہا ہے، میری پونجی کم ہو جائے گی، مال و دولت کم ہو جائے گا، جبکہ مال و دولت کم نہیں ہوتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہو، اس زکوٰۃ کے دینے کے نتیجے میں زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال کی یہ خاصیت ہے کہ مال اپنے ساتھ جب بھی آتا ہے وبال لے کر آتا ہے۔ مال کے اندر شر موجود ہوتا ہے، مال کے ہوتے ہوئے اور مال کی محبت میں قتل و قتال ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے فسادات برپا ہو جایا کرتے ہیں، رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو مال جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ شر لاتا ہے۔ جب انسان زکوٰۃ نکال دیتا ہے، صرف 2.5% نکال دیتا ہے، 2.5% نکالنے کے بعد یہ مال کے اندر جو شر موجود ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن اگر انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ جب مال کا شر ختم ہو گیا تو مال محفوظ ہو گیا، اور جب مال محفوظ ہو گیا تو وہ انسان کا مال ہے۔ اور اگر مال محفوظ نہ ہو، جیسا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کے نتیجے میں بڑی بڑی بیماریاں آتی ہے، مال محفوظ نہیں ہوتا ہے، سارا کا سارا مال ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ جگر کے اندر پرابلم ہو گئی، ڈاکٹروں نے یہ بتلایا ہے کہ اگر یہ جگر صحیح سلامت نکل جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ دوسرا جگر بدلا جائے گا، اور جس کے تقریباً 6 لاکھ بنتے ہیں۔ 6 لاکھ کا جگر اس کے اندر ڈالا جائے گا اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے جو رب کو راضی کرتا ہے اور ہمارے مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی ہوا کرتے تھے، جب 12 گرام کا 1 تولہ ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ زمانے کے اعتبار سے چونکہ 1 تولہ 10 گرام کا ہے تو 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ 61 تولہ اور 2 گرام چاندی۔ جس آدمی کے پاس اتنی چاندی ہو، 61 تولہ 2 گرام چاندی، اس آدمی پر زکوٰۃ ہے۔ اور بھی آسانی کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ تو تولے کے حساب سے میں نے آپ کو بتلایا، 61 تولہ 2 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور آسانی کیجئے، اس کو گراموں میں بدل کر بتلا رہا ہوں، جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی موجود ہو، 612 گرام چاندی موجود ہو، اس آدمی پر بھی زکوٰۃ ہے۔
یا کسی آدمی کے پاس چاندی موجود نہیں ہے، کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، دونوں کو ملا کر قیمت اتنی بنتی ہے کہ 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی آدمی کے پاس تجارت کے لیے فروخت کرنے کے لیے زمین موجود ہے، مکانات فروخت کرنے کے لیے الگ سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بہت زیادہ بنی ہوئی ہے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں تجارت کا مال ڈالا ہوا ہے، وہ تجارت کا مال کسی بھی اعتبار سے ہو، کپڑوں کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے ہو، دوائیوں کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، یا کسی آدمی نے جانور پال رکھے ہیں لیکن فروخت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے جانور پال رکھے ہیں، اب اس کی قیمت آپ دیکھ لیجئے، اگر 612 گرام چاندی کم سے کم بنتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ آج کی تاریخ کے حساب سے کم از کم 44,500 روپے کی مالیت موجود ہو، 44,500 روپے کی مالیت جس آدمی کے پاس موجود ہو، کسی بھی اعتبار سے موجود ہو، اس کے کھاتے میں موجود ہے، یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آنے کے امکانات موجود ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ مال لوٹ کر میرے پاس آنے والا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہے، صرف اور صرف 1 لاکھ میں سے آپ کو صرف اور صرف کتنے نکالنے ہیں؟ 2,500 روپے نکالنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سارے ابھی میں نے بتلایا شروع میں، پورے سال کھاؤ پیو پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ مکان بنانے کی ضرورت ہے، آپ مکان بھی بنا سکتے ہیں، اس کے بعد پورے سال کے بعد جتنی پونجی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کا حساب لگائیے۔ اگر حساب نہیں لگائے گے، میں نے شروع تقریر میں بتلا دیا، ابن مسعود تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، ابن مسعود نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے زکوٰۃ کا اور نماز کا، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز ہی نہیں۔ اور میں نے بتلا دیا گیا کہ 80 سے زائد مقامات وہ ہیں قرآن مقدس میں جہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ اس احکم الحاکمین کا ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ زکوٰۃ نکالو، لیکن اس نے 80 سے زائد مرتبہ کہا ہے، تو اس سے بھی اس امر کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس حساب کو سن لینے کے بعد ان کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ نکالو۔ اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ فقیر اور مسکین ہے کہ نہیں۔ اگر فقیر اور مسکین ہے تو زکوٰۃ آپ کی قابل قبول ہوگی، ورنہ آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے ہیں جو ڈھونگ بناتے ہوئے مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو فقیر بتا رہے ہیں، مسکین بتا رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی بغیر تحقیق کے زکوٰۃ نکال دی گئی اور بعد میں معلوم ہوا تو دوبارہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ اسی کو دے سکتے ہیں جس کے پاس 612 گرام چاندی نہ ہو، یا 612 گرام چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے 44,500 کی قیمت اگر اس آدمی کے پاس موجود نہیں ہے، وہ فقیر ہے، اس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم زکوٰۃ ادا کرو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، اس میں برکت ہو جائے گی، اس میں رحمت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔